السلام علیکم ویور، کرنٹ این کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر پنجاب کے اندر ان ہاؤس تبدیلی کی بات سنائی دے رہی ہے۔ دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پنجاب کی جو قیادت ہے اس کو کہہ دیا ہے کہ آپ ریڈی ہو جائیں، اسلام آباد کی طرف ایک اور لانگ مارچ ہوگا۔ تو ناظرین، آج آپ کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں جن کو چودھری پرویز الہی نے جب دعائے خیر کی تو حامد میر صاحب نے کہا کہ آپ نے دعائے خیر اپوزیشن کے ساتھ کی اور آپ چلے گئے حکومت میں۔ انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا، آپ ذوالقرنین صاحب کی وہ رپورٹ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو آج ہم ان سے پھر جانتے ہیں، ایک مرتبہ پھر پنجاب کے اندر ان ہاؤس تبدیلی کی جو بازگشت سنائی دے رہی ہے، کیا پنجاب کے اندر ان ہاؤس تبدیلی پھر آئے گی یا چودھری پرویز الہی برقرار رہیں گے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم، کیسے ہیں جناب آپ؟ سر، ایک مرتبہ پھر پنجاب کے اندر ان ہاؤس تبدیلی، آپ سے زیادہ پنجاب کی سیاست کو کوئی نہیں سمجھتا، تو کیا یہ تبدیلی پھر آ رہی ہے؟ رائٹ، پہلے کائنڈ آف یو یہ کہنے کا کہ مجھ سے زیادہ نہیں سمجھ رہا، جسٹ اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ایز ویل۔ دیکھیں، پنجاب میں اگر رائٹ ناؤ اگر آپ سین دیکھیں تو آپ کو نہیں لگے گا کہ کبھی بھی گورنمنٹ اگر کوئی 10 ووٹوں کے ساتھ بیٹھی ہے تو وہ اسٹیبل گورنمنٹ ہے۔ 10 لوگ ادھر سے ادھر کرنا آسان ہوتا ہے ہمیشہ سے ہی۔ پیچھے چلے جائیں 80s، لیٹ 80s میں، 90s میں، تو ہم بڑی آسانی سے، اسپیشلی منظور وٹو صاحب والا سین اگر آپ کے ذہن میں ہو۔ لیکن اینی ویز، کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ کہ اس ٹائم جو نون لیگ دیکھ رہی ہے کہ ہم دوبارہ سے گورنمنٹ بنا سکتے ہیں پنجاب میں، وہ اس لیے کانفیڈنٹ ہے کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا دوبارہ سے شیک ہینڈ ہوا ہے، اور جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں وینٹ ٹو لندن اور وہاں پہ ایلڈر بردر نواز شریف سے ملے ہیں، اور آج کی جو ساری پیپرز کی رپورٹس بھی یہی ہیں کہ وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کو چینج کرنے کے لیے ڈسکشن ہوئی ہے۔ بیسیکلی یہ ڈسکشن لندن میں ہوئی ہے، تو اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سینٹر میں ہم گورنمنٹ کر رہے ہیں، لیکن اب پنجاب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو ہمارے لیے مشکل ہوگا، اور کل کو اگر پنجاب سے اسلام آباد کی طرف چڑھائی ہوئی تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا اس کو روکنا۔ تو یہ انہوں نے ایک جو ہے لیٹر ریکویسٹ ڈالا تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب اس پہ غور کریں، ہماری مدد کریں۔ یہ 10 بندوں کے ساتھ جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کاف کی کولیشن گورنمنٹ ہے، اس کو آپ 10 ووٹوں کا فرق ہے تو اس فرق کو مٹائیں۔ تو پاکستان کی سیاست جو کہ ہمیشہ سے ہی سب سے پاورفل رول ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، یا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے پاورفل ہے، تو اس کے لیے 10 ووٹ کا فرق ختم کرنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تو آل آئیز آن دا اسٹیبلشمنٹ، اور اس تناظر میں مجھے لگتا ہے کہ اگر وہاں سے گرین سگنل آیا تو شاید تبدیلی کا چانس ہو جائے، لیکن ابھی جسے کہہ لیں کہ کافی اس میں جسے کہتے ہیں نا ہیوج وے ٹو گو بٹوین کپ اینڈ لپ، ابھی ہے اس میں کچھ، اٹس ناٹ دیٹ ایزیئر۔ اچھا سر، آپ مسلم لیگ کاف کی سیاست کو بھی دیکھتے ہیں، آپ پنجاب کی پولیٹیکل جو سیاست ہے، آپ کے ڈان کے پولیٹیکل کورسپونڈنٹ ہیں، آپ پچھلے 2 دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں سیاست کو، تو مسلم لیگ کاف جو اسٹیبلشمنٹ کی بڑی قریبی تھی، آج کیا اسٹیبلشمنٹ ان سے حکومت چھین لے گی؟ دیکھیں، اس میں ایک اور چیز بھی چل رہی ہے نا۔ اب اس میں یہ نہیں پتا کہ یہ ڈیلیبریٹ ہے، پرائمریلی لگتا تو ڈیلیبریٹ فیلر ہے جو مارکیٹ میں پھینکا گیا ہے، کہ نون لیگ یہ بھی چاہ رہی ہے کہ جو پی ایم ایل کیو ہے اس کے ساتھ شیک ہینڈ کر لے، اور اس میں وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو ہی ریٹین کریں گے ایز اے چیف منسٹر۔ یہ آپ نے یو مسٹ ہیو ریڈ اٹ ان دا نیوز پیپر، یہ تھیری پہ بھی یہ ون آف دا کانسپریسی تھیریز جو ہے اٹ از ان دا مارکیٹ۔ لیکن جیسا آپ نے کویشچن پوچھا کہ چودھریز کا ہمیشہ سے جو ہے تعلق اچھا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ میں، تو اسٹیبلشمنٹ کیا چاہے گی کہ چودھریز کو یا پی ایم ایل کیو کو گورنمنٹ سے محروم کر دے اور پی ایم ایل نون شریفس کو لے آئے۔ تو دیکھیں، اس کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ چودھریز آر ناؤ چودھری پرویز الہی، ناٹ چودھری شجاعت۔ چودھری پرویز الہی از ود دا عمران خان۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم آپ اپیئر ٹو بی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، آلدو کہ ابھی جو لیٹسٹ انہوں نے بات کی ہے کہ جو انکمبنٹ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ سٹے کریں
وہ ایکسٹینشن لے لیں جتنے ماہ کی بھی جب تک الیکشن نہیں ہوتا. سے الیکشن اگر فیبری مارچ میں ہوتا ہے تو کچھ مہینے کی ایکسٹینشن ان کو مل سکتی ہے. جو بھی اس کے بعد جیت کے آئے تو نیا آرمی چیف وہ اپوائنٹ کرے, جو بھی نیا پرائم منسٹر ہوگا. تو اس کو جو آپ کے پولیٹیکل پنڈتس ہیں اس کو ریڈ یہی کر رہے ہیں کہ یہ ون اسٹیپ ٹورڈز دا نارملائزیشن آف ریلیشن بٹوین دا پی ٹی آئی اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ. تو اس سے پہلے ہم نے پی ایم ایل کاف کی طرف سے بھی یہ سنا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے 2-3 انٹرویوز میں کہا ہے کہ وہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے ڈفرینسز کا گیپ ہے میں زیادہ بڑھنے نہ دوں بٹوین عمران خان اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ. تو پاسبلٹی ہے اس کانٹیکس میں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی تھوڑا کلوز ہو گئے ہیں. تو ظاہر ہے اس سارے تناظر میں پنجاب گورنمنٹ گوئنگ نو ویئر, دا انکمبنٹ پنجاب گورنمنٹ آف چودھری پرویز الہی گوئنگ نو ویئر اگر یہ سین بنتا ہے, انلیس کہ آپ ابھی کمنگ 1 month میں فردر ڈیولپمنٹس دیکھیں, اسپیشلی آن دا اپوائنٹمنٹ آف دا نیو آرمی چیف. اور اس کے بعد خان صاحب کوئی اناؤنس کرتے ہیں کہ میں لانگ مارچ کی طرف آ رہا ہوں, میں اسلام آباد جا رہا ہوں اور یہ ڈیٹ ہے, تو پھر شاید پھر ہم دیکھیں ہلچل پنجاب کا سین ایک دم سے آپ کو بدلتا نظر آئے, کیونکہ ان سین فورسز جو ہیں اس میں آپ کو ایکٹیو ہوتی نظر آئیں گی اگر ریلیشن جو ہیں وہ پھر ایک مرتبہ سے جو ہے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں بٹوین دا پی ٹی آئی اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ. اچھا سر, ایک اور بھی بات کہیں سنائی دے رہی ہے کہ ایوان صدر میں کوئی ملاقات ہوئی ہے, یہ کتنی صداقت ہے اس خبر میں؟ جی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی ہے, جو کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی ہوئی ہے ملاقات ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت کے ساتھ, تو کہتے ہیں اشارہ ہی کافی ہے. تو بہت سارے کوارٹرز جو ہیں وہ اس کو کنفرم بھی کر رہے ہیں. ابھی تک اس میں اس طرح کا ایک آفیشیل ڈینائل نہیں آیا, لیکن اس میں یہ ہے کہ سم ہاؤ کوئی آئس بریکنگ ہوئی ہے اس میٹنگ سے, اور آپ یہ کہہ لیں کہ ایک دم سے کوئی ریلیشن نارمل ہو گئے ہیں, وہ نہیں ہے, آئس بریکنگ ہے. اور پھر وہی ہے کہ آپ کے پاس تقریباً 30 days کے اندر آپ کو کافی پولیٹیکل جو سین ہے وہ کلیئر ہوتا نظر آئے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ابھی کوئی جلد الیکشن کی طرف جا رہے ہیں یا کنفرنٹیشن ایک مرتبہ سے پھر پی ٹی آئی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ہم دیکھتے ہیں, لائک 25 مئی والا کوئی سین دوبارہ سے تو نہیں ہونے جا رہا. تو یہ 30 دن کے اندر یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گے. سر اس کے اندر کس کا زیادہ رول ہے, ڈاکٹر الوی کا, منس الہی کا, یا اجاز الحق کا, یا پرویز خٹک کا؟ یہ ملاقات کروانے میں کون اہم بندہ ہے؟ دیکھیں ملاقات جو ہے نا وہ سرکمسٹانسز فورس کرتے ہیں, اور سرکمسٹانسز جو ہے نا وہ پیچھے بلڈ ہوتے گئے ہیں جب سے جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گھر گئی. اس کے بعد لوگ نکلے, پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کو جو جسے کہہ لیں کہ پبلک سپورٹ ملی. پنجاب میں انہوں نے گورنمنٹ ٹاپل کی تھرو 15 سیٹس جو کہ انہوں نے ون کی, اور جو کہ لگ نہیں رہا تھا, کوئی بھی نہیں کہہ رہا تھا کہ اس طرح سے کلین سویپ کریں گے بائی پولز میں 20 سیٹ کے اوپر. اس کے بعد سے وہ طاقت آپ کے سامنے پی ٹی آئی پکڑتی گئی ہے, اور سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈز بھی چلتے رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے بڑا نوٹس ہوتے رہے ہیں کہ تو ایک خاص قسم کا جو سارا انوائرمنٹ تھا, میرا خیال دیٹ انوائرمنٹ فورسڈ سرٹن کوارٹرز کہ بھائی ٹیمپریچر کو اب ذرا لوئر کریں. اور آپ نے بڑا پرٹیننٹ کویشچن پوچھا ہے, آپ یہ چیک کریں کہ یہ میٹنگ یا خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ ایکسٹینشن کے تناظر میں کہ الیکشن کروائیں, جو نیا پرائم منسٹر آئے گا وہی نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرے گا. تو یہ ذرا چیزیں دیکھیں تو آپ پچھلے صرف 1 ویک سے سوشل میڈیا کا اب ذرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ٹرینڈ آپ کو ذرا کم نظر ملے گا, ذرا کم نہیں کافی کم ملے گا. ذرا یہ آپ نوٹس کیجیے گا, ایوری ڈیز ٹرینڈ نہ ہو, اس کو 10 دن پیچھے لے جائیں, ریوائنڈ کریں تو چیزیں کافی آپ کو فرق نظر آئیں گی. اچھا سر, ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ, یہ کتنا کامیاب ہو سکتا ہے؟ مسلم لیگ نون اور جو پی ڈی ایم کی مخلوط حکومت ہے, کیا انہوں نے اسی طرح کا ہوم ورک کر لیا جو 25 مئی کو ہوا تھا؟ کوئی ایسا تصادم یا ایسا لاٹھی چارج ہو سکتا ہے؟
دیکھیں لانگ مارچ کی خان صاحب نے تو ابھی تو کوئی ڈیٹ نہیں دی ہے. خان صاحب اس پہ بلڈ اپ ہی کر رہے ہیں اور وارن کر رہے ہیں. یہ تھریٹ ہی ہے کہ اگر آپ جلدی الیکشن کی طرف نہیں جاتے تو آئی ایم لیفٹ ود اونلی ون آپشن اینڈ دیٹ از دا لانگ مارچ. ادھر سے کے پی سے جتھا آئے گا, ادھر سے لاہور سے لوگ نکلیں گے, اور خان صاحب کا خیال ہے کہ ملینز میں لوگ اسلام آباد پہنچ جائیں گے جس کو روک نہیں سکیں گے. لیکن یہ بات خان صاحب 25 مئی کے بعد سے ہی کر رہے ہیں. جون گیا, جولائی گیا, اگست گیا, سپٹمبر میں ہیں ہم رائٹ ناؤ. تو یہ تو لاسٹ آپشن ہے, یا لاسٹ آپشن ہوگا خان صاحب کے پاس. تو اس کو میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی وہ یوز کرنا چاہیں گے. ابھی وہ نیگوشیشن کے جو ڈور ہیں اس کو اوپن ہی رکھنا چاہیں گے, اور آلریڈی ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ نیگوشیشن چل رہی ہے. ہر دن ہم خبریں بھی دیکھ رہے ہیں اس میں. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میری تو جسے کہتے ہیں کائنڈ آف اے فیلنگ کہ کچھ نہ کچھ بریک تھرو ہوگا سم ہاؤ, اور یہ ہم تصادم کی طرف نہیں جائیں گے. ہم سے مراد یہ ہے کیونکہ ظاہر ہے ہر بندہ ہی افیکٹ ہوگا. آپ بالکل نہیں ہم لوگ بالکل نہیں چاہیں گے کہ تصادم, چاہے وہ پی ایم ایل نون ہو, اس کا تصادم ہو آف دا اسٹیبلشمنٹ, یا پی ٹی آئی کا ہو, یا اس طرح کہہ لیں پنجاب ورسز سینٹر ہو, جو اور لوگ اس میں جو ہیں ظاہر ہے لاس آف لائف کا بھی چانس بڑھ جاتا ہے تصادم کی صورت میں. تو یہ تو لاسٹ آپشن ہے لانگ مارچ کا. اگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ مطلب اسٹیبلشمنٹ اور جو اس ٹائم نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی بیٹھی ہے, ادھر اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان میں نئی چیزیں سیٹل ہوتی ہیں, تصادم بالکل نظر آتا ہے, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ پنجاب گورنمنٹ کو دین دیر وڈ بی اے تھریٹ. تب جو فورسز وڈ بی کم آؤٹ اینڈ ڈو دیئر ہوم ورک. تو اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ پنجاب میں بھی کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پنجاب سے اگر آپ پنجاب سے تو پھر بہت زیادہ لوگ اکٹھے کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے خان صاحب, اور وہ جب اس میں پہنچیں گے تو پی ایم ایل نیون کی گورنمنٹ جو سینٹر میں ہے کچھ بھی نہیں کر پائے گی. بھائی 25 مئی کو وہ اس لیے کر لی, پنجاب میں ان کی اپنی گورنمنٹ تھے. ابھی تو ادھر آپ نے لانگ مارچ اناؤنس کیا, ادھر سے آپ نے بندے اٹھانے شروع کر دیے, تو تب آپ نے مینیج کر لیا. جب آپ کی پنجاب گورنمنٹ اپنی ہے تو وہ پنجابی کہتے ہیں تھوڑے بوئے تو دیکھو پھر لکھاں لوگ کھلوتے ہوں گے. تو وہ ان کا خیال ہے پی ٹی آئی کا کہ پھر تو ان کے لیے امپاسبل ہے اس کو روکنا.